پیش کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر سب سے پہلے تو میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے سویلین صدر ہیں جن کو دوبارہ اس عہدے پر آنے کی عزت افزائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف صدر زرداری صاحب اس مبارکباد کے مستحق ہیں بلکہ یہ قوم، یہ ہاؤس اور جمہوریت کی یہ ایک بہت بڑی بقا کی بات ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں جس کی ایک بڑی چیکرڈ ہسٹری رہی ہے، جہاں طویل عرصے آمرانہ دور رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، وہاں پر ایک سویلین پریزیڈنٹ نے دوبارہ اپنا منصب سنبھالا اور اس ایوان سے خطاب کیا. سر سمجھنے والوں کے لیے بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں اگر وہ سمجھنا چاہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن صدر صاحب اپنا ایک انتہائی اہم خطاب کر رہے تھے اس پارلیمان سے، جوائنٹ پارلیمان سے، اس وقت اس ہاؤس کے اندر بیٹھے اپوزیشن کے لوگ سننے کو تیار نہیں تھے. اور کل جب یہاں پر بات کی گئی اپوزیشن کی جانب سے کہ اسپیچ میں کچھ نہیں ہے، یہ وہی روایتی سی اسپیچ ہے، تو اگر وہ سن لیتے یا بعد میں اس کو پڑھ لیتے تو اس میں سے ان کو وہ چیزیں ملتی جو شاید ان کی آگے کی راہ کو ہموار کرتی. سر اس میں ایک انتہائی اہم بات کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ the choices we make today will determine our future. ہم یہاں بیٹھ کے کیا چوائسز بنا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے کیا فیصلے کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. سر جس دن سے یہ ہاؤس کا انعقاد ہوا ہے، 29 فروری کو ہم نے اوتھ لیا تھا، وہ دن اور آج کا دن ہم نے یہاں گالیاں سنی ہیں، ہم نے یہاں بدتمیزی دیکھی ہے، ہم نے یہاں نعرے بازی دیکھی ہے، ہم نے یہاں مرد عورت دونوں کی تضحیک دیکھی ہے. ہم نے بہت کم یہاں پر عوامی مسائل پہ بات کی ہے. صدر مملکت نے اپنی اس سپیچ کے اندر یہ بات کہا ہے کہ اس پارلیمانی سال کے اندر آپ اپنی چوائسز کا انعقاد کریں اور چوائسز وہ ہونی چاہیے جو پبلک نیڈز کو ترجیح دیں. سر آج کی تاریخ کے اندر ایز وی اسپیک ٹوڈے our circular debt is 5.7 trillion. 5.7 trillion. سر آج پاکستان is making headlines for all the wrong reasons. اس ملک کے اندر کسان اپنی گندم سمیت سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے. کون ذمہ وار ہے، کس نے خون کیا، کس نے پیسہ کمایا، کون کہاں گیا، آج تک اس کا تعین نہیں ہو سکا ہے. We are moving towards food insecurity. سر اس ملک کے اندر ہیپاٹائٹس سی کیسز کے اندر گلوبلی پاکستان از نمبر 1. 12.6 million cases and millions will go unidentified and untreated. These are all the wrong headlines, sir. اس ملک میں آج بھی 19 ملین چائلڈ برائڈز ہیں اور ان کا کوئی لباب نہیں ہے. سر آج بھی یہ ہاؤس ایک چائلڈ ریسٹرینڈ میرجز کا بل پاس نہیں کر پایا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. اگر کیا ہے تو صرف سندھ اسمبلی میں 2013 میں ہوا ہے. بلوچستان کے اندر سر ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں گوادر کے اندر 7 باربرز کو چن چن کے ان کی نیند میں ان کو قتل کیا گیا پوائنٹ بلینک. دس از ایتھنک کلینسنگ. وی نیڈ ٹو سی واٹ از ہیپننگ ان بلوچستان. سر سیلاب زدگان آج بھی بحالی کے لیے منتظر ہیں، آج بھی بحالی کے لیے منتظر ہیں. سر انفارچونیٹلی اس وقت جو ہمارا فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اس کے اندر جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اٹس اونلی 0.4% آف آر GDP. اونلی 0.4%. ہم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے. وی آر اونلی ان اے سروائیول موڈ. ہم صرف انتظار کرتے ہیں کہ IMF کا لون کیسے آئے گا تو بجٹ کیسے بنے گا اور ہم آگے کیسے چلیں گے. سر ہم آج تک 1994 سے لے کے آج تک ہم پولیو نہیں ختم کر پائے اس ملک کے اندر. We made headlines again because we again have samples of polio over here, sir. سر یہاں پر 27 دسمبر کی بات کی گئی، میری شہید رانی کی شہادت کے دن کی بات کی اور ان کی شہادت کے بعد جو اس ملک میں ہوا بات کی گئی. ہاں ہمیں غصہ تھا، غصہ ہے، تکلیف تھی اور تکلیف ہے کہ ایک عوامی لیڈر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے اس ملک میں واپس آئیں، اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے ان کو شہید کر دیا گیا. غصہ تھا عوام میں
کہ ان کی شہید رانی ان سے چھین لی گئی، اس وقت صرف ایک شخص نے اپنی ذاتی تکلیف ایک طرف رکھ کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور وہ صرف اور صرف صدر آصف علی زرداری صاحب تھے۔ سر، یہ ہوتا ہے لیڈر جو اپنی ذاتی انا کے لیے نہیں سیاست کرتا، عوام کے لیے کرتا ہے۔ شہید بی بی نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس ملک کو دوبارہ جمہوریت کی پٹڑی پہ چڑھایا۔ آج جو ثمرات یہ ایوان اور ہم سب جو دیکھ رہے ہیں،